بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا ابھی 40واں سال تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مبارک گھڑی کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف مکہ کے ایک دیانتدار اور تاجر تھے۔ اسی درمیان میں انہیں ملک شام کی جانب ایک تجارتی کام کے لیے جانا تھا۔ ضروری تیاری کے بعد وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے کئی ہفتوں کے سفر کے بعد آپ ملک شام پہنچ گئے۔ عربی سوداگر کا یہ قافلہ ایک دن جہاں سے گزرا تو شام ہو گئی تو وہیں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر کعبے میں گرا۔ مکے کے ہر گھر میں اس کے ٹکڑے گرے اور پھر تمام ٹکڑے اکٹھا ہو کر پہلے جیسے ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک بہت بڑے راہب ان کے پاس گئے۔ اس راہب نے آپ سے سارا خواب سن کر آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا نام ابو بکر ہے اور میں مکہ معظمہ کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے۔ اس عیسائی راہب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مبارک ہو، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے۔ وہ آخری نبی ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اے ابو بکر، آپ ان کے دین میں شامل ہوں گے اور خلیفہ بنائیں گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بہت خوش ہوئے اور آپ کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش بڑھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کی جانب پہنچے تو مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑی۔ ملاقات کے بعد اس نے آپ کو یہ خبر سنائی کہ تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، تمہارے جانے کے بعد تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ عبداللہ کے بیٹے کو تم جانتے ہی ہو، اپنے قبیلے میں
وہ کتنا معزز اور عزیز ہے۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقوی پرہیزگاری کا قائل ہے، لیکن تم حیران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ چند دنوں سے وہ ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ خیر، ابو طالب کی ضمانت پر ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی باتیں سن کر یہ فرمایا، میں ابھی لمبے سمے سے آیا ہوں، لمبے سفر سے آیا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ اس مسئلے پر کیا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا آپ کے گھر پہنچے اور آپ کے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے آپ سے حقیقت حال اس کے مطابق کچھ سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تشریح کرنی چاہی، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قسم دے کر روک دیا اور کہا، آپ صرف اس سوال کا جواب دیجئے اور کچھ نہ کہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر جواب دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گواہ رہیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ تو دلیل دے کر میرے ایمان کو کمزور کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، جس نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہو، کیا اسے آپ کی سچائی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس طرح اسلام کے عقیدے کا اظہار کر کے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا، اور وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے، جو خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے امیر ہیں۔ اللہ کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔